السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 اقساط کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے اور ایسی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس کو آپ یقیناً اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے، اور اس ویڈیو کے اندر بھی ہم ایسی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوگی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صبح پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آب زمزم کے چشمے کے نزدیک ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے شکار کے لیے تیر چھیل کر تیار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس مقدس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تعظیم اور ادب کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں اپنا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو کعبے کی پرانی بنیادیں نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں اپنے مقدس و محترم گھر کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور کرۂ ارض پر صرف ایک ٹیلہ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان دونوں بزرگ ہستیوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پرانی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: جبل ہیرا، جبل صبیر، جبل لبنان، جبل طور اور جبل الخیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 5 پہاڑوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا یہ ایک معجزہ ہے اور نبی کے ہاتھوں ناممکن اور خلاف عادت چیز کا ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دینائی سکھایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملے کی ابتدا بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ آپ کی والدہ نے حالت حمل میں خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ بلند ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا، اب دیواریں مزید اونچی کرنے کے لیے کسی چیز پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی اونچے پتھر کی تلاش میں تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت کا ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیجئے۔ اللہ کے نبی جب اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تو وہ روئی کے گالوں کی طرح نرم و نازک ہو جاتا اور دوران تعمیر ضرورت کے مطابق اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ عقل انسانی حیران ہے کہ 4,500 سال پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے برگزیدہ بندے کے لیے ایک چھوٹے سے پتھر میں جدید ترین خودکار سیڑھی کی خصوصیات پیدا فرما دیں۔ آج بھی جنت کا یہ متبرک یاقوت کعبے کے سین میں مطاف میں حجر اسود سے 14.5 میٹر پر اور رکن عراقی سے 14 میٹر کے فاصلے پر کرسٹل کے ایک خوبصورت خول میں
संगे मरमर के बड़े पत्थर पर नस्ब है। इसके गिर्द हसीन जालियां हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मकाम इब्राहिम की मौजूदा बुलंदी 20 सेंटीमीटर है, जबकि ज़मीन से बुलंदी 1 मीटर है। पत्थर पर कदमों के निशान का तूल 22 सेंटीमीटर और अर्ज़ 11 सेंटीमीटर है। एक कदम मुबारक की गहराई 10 सेंटीमीटर और दूसरे कदम मुबारक की 9 सेंटीमीटर है। मकाम इब्राहिम से जमजम के कुएं का फासला 12.5 मीटर है। ज़मीन से मुकम्मल खौल की बुलंदी 3 मीटर है। मकाम इब्राहिम की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि रब्बे काबा ने कुरान करीम में फरमाया, और मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। एक और जगह इरशाद फरमाया कि इस मक्का में खुली निशानियां हैं, जिनमें से एक मकाम इब्राहिम है। खाना काबा की तमीर मुकम्मल होने को थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस से हिजर अस्वद लेकर आए, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी मखसूस जगह पर नस्ब किया। जन्नत का ये पत्थर काबा शरीफ के दरवाज़े के करीब जनूबी दीवार के मशरकी गोशे में बाहर की जानब मुताफ यानी सेन से 1.10 मीटर की बुलंदी पर नस्ब किया गया। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर जबकि अर्ज़ 17 सेंटीमीटर के करीब है। काबे के जनूबी दीवार के कोने में चांदी के बैजवी शक्ल के एक हल्के में इस पत्थर के मुख्तलिफ जसामत के 8 टुकड़े जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा टुकड़ा खजूर के बराबर है। शुरू में ये एक ही टुकड़ा था, लेकिन हवादसे ज़माना ने इसके 8 टुकड़े कर दिए। तवाफ़ की इब्तदा और इख्तिताम इसी पत्थर पर होता है। तवाफ़ के हर चक्कर में इसे चूमना या दूर से इस्तलाम करना सुन्नत है। इस वक्त हिजर अस्वद का रंग सुर्खी स्याही माइल जर्द है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तूफ़ान नूह में इस मुक़द्दस पत्थर को जबल अबू कुबैस ने अपनी आगोश में छुपा लिया था। खाना काबा की तमीर मुकम्मल हो चुकी थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुलंदी तकरीबन 4 मीटर रखी थी और इस पर छत नहीं डाली थी। खाना काबा के आमने सामने मशरक और मगरब में 2 दरवाजे रखे थे। दोनों दरवाजे ज़मीन से मिले हुए थे और बग़ैर चौखट और कवाट के थे। मौजूदा हतीम का काबे से मुंसलिक 3 मीटर का हिस्सा काबे में शामिल था। बकिया हतीम का हिस्सा काबे से बाहर था। अब रब्बे काबा ने फरमाया कि याद करो वो वक़्त जब हमने इब्राहीम के लिए खाना काबा मुकर्रर कर दिया था, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना और मेरे घर को तवाफ़, क़ियाम, रुकू और सजदे करने वालों के लिए पाक साफ़ रखना। इसके फ़ौरी बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और लोगों को हज की मुनादी करा दो कि वो तुम्हारे पास दूर दराज से मकामात से पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर सवार होकर आएँ। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़र्ज़ियत हज के ऐलान का हुक्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ बारी ताला, जहाँ आबादी है वहाँ मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ऐलान करना है, इसे सारी दुनिया में पहुँचाने और फैलाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। इस रवायत में ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया तो अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ सारी दुनिया में पहुँचा दी, और सिर्फ उस वक़्त के ज़िंदा इंसानों तक ही नहीं बल्कि जो इंसान आइंदा ता क़यामत पैदा होने वाले थे बतौर मौजज़ा उन सब तक ये आवाज़ पहुँचा दी गई। और जिस की किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज करना लिख दिया, उनमें से हर एक ने इस आवाज़ के जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, यानी हाज़िर होने का इकरार किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज के तलबिया की असल बुनियाद ही निदाए इब्राहिमी का जवाब है। काबा शरीफ से मुंसलिक शमाल की जानब निसफ दायरे की शक्ल में मौजूद खुली जगह हतीम या हिजर इस्माइल कहलाती है। इस वक्त काबा शरीफ की दीवार से इसका तूल 8.5 मीटर है और इसमें से 3 मीटर बैतुल्ला शरीफ
کا حصہ ہے۔ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت مال حلال کم پڑنے پر 3 میٹر کے اس حصے کو کعبے سے الگ کر دیا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ سے باہر 5.5 میٹر حصے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے اراک کی لکڑیوں سے ایک جھونپڑی یعنی عریش بنا دی تھی۔ حتیم کی حدود میں 1.30 میٹر بلند دیوار بنا دی گئی جس کا عرض 1.5 میٹر ہے۔ طواف اس دیوار کے باہر سے ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا متولی مقرر فرمایا اور خود واپس ملک شام چلے گئے۔ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام حیات رہے ہر سال مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں ہوا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم امالیک اور اہل یمن کی جانب نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 صاحبزادوں سے نوازا۔ یہ سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ آل اسماعیل اس کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق، یمن، فلسطین اور مصر تک پھیل گئی۔ حجاز مقدس یعنی مکہ، مدینہ اور گرد و نواح کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں نابت اور کیدار کی اولاد سے ہیں۔ ابن کثیر اور مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جس شخص نے سب سے پہلے گھوڑا سدھایا، اسے مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا ایک وحشی جانور جانا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم سے عربی زبان سیکھی۔ 14 سال کی عمر میں آپ نہایت فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عربی کے علاوہ آپ کو قطبی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مکہ مکرمہ میں ہی گزاری۔ 137 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ ہی کعبہ کے برابر ہجر کے اندر حتیم میں سپرد خاک کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔